اچھا، مرزا صاحب کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ سامنے جو بیٹھے ہیں نا ان سے پوچھیں گے، اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس دور کے اندر ہوتے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت نہ کرتے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جب بیعت کر لیتے تو وہ آپ کو تلوار اٹھانے کا حکم دیتے تو آپ تلوار نہ اٹھاتے، تو تلوار کس کے خلاف اٹھاتے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اس دور میں ہوتے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تلوار اٹھا لیتے۔ اب جو سامنے بیٹھنے والے ہیں نا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ علمی کتابی ہے یا علمی فسادی ہے، وہ سامنے بیٹھ کے سر ہلا رہے ہوتے۔ وہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ممبر پر پوچھا گیا تو یہ جو مولوی ابھی ممبر سے واقعہ سنا کر نیچے آیا ہے، آپ اس سے یہ پوچھ لیں کہ یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے، تو وہ آپ کو کہے گا جی ذرا ساتھ والے کمرے میں آ جائے، اس کے ساتھ جو گارڈ ہے وہ کہیں گے ساتھ والے کمرے میں آ جائے، کمرے میں نہ جائیے گا۔ چلے مولوی سنت پر عمل نہیں کرتا، آپ اس سنت پر عمل کر لیں مرزا صاحب، ہماری آپ سے درخواست ہے آپ اس سنت پر عمل کر لیں کہ آپ سے جو سوالات کرنے والے آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سے سوالات کرتے ہیں یا آپ ہمیں سوال کرنے کی اجازت ہے، ہم آپ سے سوال کریں، آپ اس سنت پر عمل کر کے ان سوالات کی جوابات دے دیں۔ بہت آسان سی بات ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب اس کی میں دو جوابات دیتا ہوں، ایک تو جواب دوں گا تحقیقی اور ایک جواب اپنا روایتی دوں گا۔ تحقیقی جواب، آپ اس دور میں ہوتے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے، پھر آپ کو حکم دیتے تو آپ تلوار نہ اٹھاتے۔ ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ اس دور میں کتنے تھے؟ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، صحابہ کا زمانہ پایا ہے، صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ سے سنا ہے، صحابہ کا زمانہ بھی پایا، دیکھا بھی، سنا بھی۔ وہ کہتے ہیں جی 10,000 صحابہ اس وقت موجود تھے جب فتنہ رونما ہوا، تو 10,000 صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت نہیں کی ہوگی، لا محالہ کی ہوگی، تو کیا ان کے سامنے یہ جنگ نہیں ہوئی ہوگی؟ ہوئی ہوگی۔ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا ہوگا؟ انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اب کوئی سامنے بیٹھنے والا سوال پوچھے، سمپل سا سوال ہے، مرزا صاحب آپ صرف یہ بتا دیں کہ اس دور میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی اور کتنے صحابہ اس وقت موجود تھے، اور جنگ کے اندر کتنے صحابہ نے شرکت کی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب صحابہ نے شرکت کیوں نہیں کی، باوجود اس بات کی کہ انہوں نے بیعت بھی کی ہوگی اور اپنا خلیفہ بھی سمجھتے تھے۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، صحابہ کا زمانہ پایا، صحابہ سے سنا، صحابہ کی اولاد کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں 10,000 صحابہ موجود تھے، 30 بہت زیادہ کر لیں 100 کے قریب صحابہ وہ اس معاملے کے اندر شریک تھے، باقی سب نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ تو جو 10,000 صحابہ سائڈ پہ تھے، کنارہ کشی اختیار کر لی، ان پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ ذرا لگائیں نا۔ کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے تھے؟ ان کو حق پر تسلیم نہیں کرتے تھے؟ ان کی بیعت نہیں کی تھی؟ یہی قول علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے منہاج السنہ کے اندر نقل کیا، اور اس کی سند کے بارے میں نقل کرتے ہیں روئے زمین پر اس سے زیادہ صحیح ترین سند کوئی نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ تو تھا میرا تحقیقی جواب۔ اب آ جائے اپنے روایتی جواب پر۔ ہم اس دور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ جناب وہی کچھ کرتے جو آج کر رہے ہیں، کمرے میں گھس کے، اور کیا کرتے؟ اس وقت تلواریں چلتی تھی، نیزے ہوتے تھے اور تیر ہوتے تھے، وہ اس کو ساتھ لے کر آتے تھے، اس کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، آمنے سامنے جنگ ہوتی تھی، ہاتھ کٹتے تھے، پاؤں کٹتے تھے، بازو کٹتے تھے، جسم پر زخم لگتے تھے، 90 تلوار کے زخم ان کی جسموں پر لگتے تھے۔ تو ان کو فیس کرنا کوئی آسان کام تھا؟ جو بندہ اہل سنت والجماعت کے دلائل کو فیس کرنے کے لیے کمرے سے باہر نہیں آ سکتا اور کیمرے کے اوپر بیٹھ کر بڑے بڑے چیلنج دیتا ہے، فلاں آ جائے جی، فلاں کو لے کر آ جائے، مفتی منیف صاحب کو لے آؤ جی، مفتی تقی صاحب کو لے آؤ جی، حافظ سعید صاحب کو لے آؤ جی، فلاں کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، تو جو اپنے کمرے سے باہر نکل کر ان کے دلائل کا سامنا نہیں کر سکتا، ان کو فیس نہیں کر سکتا، تو وہ اس دور میں ہوتا تو اس دور کے اندر بھی کمرے کے اندر گھسا ہوتا۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب کون سی تلوار لے کر آئے تھے؟ کون سی تیر لے کر آئے تھے؟ کون سا نیزہ ساتھ لے کر آئے تھے؟ صرف اپنا لیپ ٹاپ ساتھ لے کر آئے تھے، بس، جس کے اندر کتابیں تھیں، بس۔ چیلنج بھی دیا
اور بڑی بڑی باتیں کی کہ میری کرامت ہوگی کہ وہ آ جائے، وہ نہیں آئے گی، یہ میری کرامت سمجھ لیں، قیامت تک کا وقت ہے۔ مفتی صاحب آ گئے لیکن جناب اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے۔ تو جیسے اس وقت دلائل کا سامنا کرنے کے لیے جناب باہر نہیں آئے، تو اس وقت بھی جناب یہ باہر نہ آتے، اندر ہی غصے ہوتے۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے تو آپ لڑائی نہ کرتے، جنگ نہ کرتے؟ تو کیا ان کے فالوور نے ان سے کہا نہیں تھا کہ جی مرزا صاحب خدا را کر کے باہر تو آئیں، کچھ جواب تو ریکارڈ کروائیں؟ مفتی صاحب کراچی سے چل کے آئے ہیں لیکن جواب ندارت۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح اب علماء اہل سنت والجماعت کے دلائل کا سامنا نہیں کر سکتے، انہیں فیس نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ جناب اس وقت بھی ایسا ہی کرتے، اندر بیٹھے ہوتے۔